ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ایک اسلام دشمن ملعون کی جانب سے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن حکیم کو جلانے کے واقعے نے پوری امت مسلمہ میں غم و غصہ کی لہر دوڑا دی ہے۔ اس شیطان نے اس سے قبل گزشتہ سال سویڈن کے کئی شہروں میں قرآن کو جلایا تھا۔ اس مرتبہ ترکی کے سفارت خانے کے سامنے اس واقعے کے ہونے کے محرکات سیاسی بھی ہے۔ سویڈن نے نیٹو میں شمولیت کی درخواست دے رکھی ہے، جسے ترکی نے روک رکھا ہے۔ ترکی سویڈن سے کچھ کرد علیحدگی پسندوں کی حوالگی چاہتا ہے، جس کی سویڈن کی سپریم کورٹ نے اجازت نہیں دی۔ اس وجہ سے دونوں ملکوں میں بہت تناؤ ہے۔ اس صورتحال کا فائدہ اس بدبخت نے اٹھایا ہے۔ اس واقعے کا پوری دنیا میں شدید رد عمل ہوا ہے اور سویڈن کے پرچم جلائے گئے ہیں۔ جامعہ الازہر نے سویڈن کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے۔ اسلامی کانفرنس بھی اس کی مذمت کر رہی ہے۔ جب بھی کوئی بدبخت اسلام کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرتا ہے یا ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار اور اسلام کے دیگر عظیم شخصیات کے بارے میں گستاخانہ باتیں کی جاتی ہے اور قرآن حکیم کی توہین کی جاتی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی دل آزاری اور تکلیف دہ امر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلام دشمن عناصر یہ سب جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اہل اسلام کے جذبات سے کھیلنا اور انہیں جذب کرتے ہوئے تعصب اور مذہبی منافرت کا نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ وہ آزادی کی رائے کی آڑ میں ایسی مذموم حرکتیں کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن سوزی کے افسوسناک واقعے کا سلسلہ چند سال پہلے شروع ہوا۔ وہ شخص بنیادی طور پر سویڈن کا رہنے اور اس وقت ڈنمارک میں مقیم ہے اور دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت سے وابستہ ہے۔ سویڈن میں مسلمان سراہا احتجاج ہیں اور جن شہروں میں اس بدبخت نے قرآن سوزی کی مذموم حرکت کی، وہاں اس کی مخالف زبردست مظاہرے ہوئے ہیں، جن میں کئی مظاہرین اور پولیس والے باہمی جھڑپوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا شدید رد عمل کی وجہ ایک تو اس بدبخت شخص کو قرآن سوزی کی اجازت دینا اور پھر پولیس کا اسے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیت 140 میں ایسے واقعات پر رد عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کہیں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں اس سے اٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، اور جب وہ لوگ عام باتیں شروع کریں تو پھر آ کر بیٹھ سکتے ہو۔ یہ ایک بہترین رہنما اصول ہے۔ ایسے واقعات کی تشہیر بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بدبخت یہی چاہتا ہے کہ اسے شہرت ملے۔ اسے بالکل نظر انداز کرنا چاہیے، اور سویڈن میں ایسا ہی کیا گیا۔ جب اسے نظر انداز کیا گیا تو وہ بہت عرصہ خاموش رہا۔ اب اس نے سویڈن ترکی کی مخاصمت کو موقع غنیمت جان کر یہ شیطانی حرکت کی، جس کا خمیازہ سویڈن کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دیگر یورپی ممالک نے اس پر پابندی لگائی ہے تو سویڈن اسے کیوں اجازت دے رہا ہے؟ اس کی وجہ سویڈن کا شہری آزادی قانون ہے، جو یہاں کے آئین میں لکھا ہے، اور اس پر حکومت پابندی عائد نہیں کر سکتی۔ سویڈن میں اگر کوئی احتجاج کرنا چاہے تو اسے قانون کے مطابق روکا نہیں جا سکتا۔ 3 برس قبل جب دنیا میں کورونا کی وبا شروع ہوئی اور دنیا کے تمام ممالک نے نقل و حمل پر پابندی عائد کی اور لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن سویڈن میں ایسا کچھ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ بھی یہی شہری آزادی کا آئینی حق تھا۔ جب کورونا کے حالات بہت شدید ہوئے تو پھر پارلیمنٹ نے عارضی طور پر کچھ اقدامات کرنے کی اجازت دی، لیکن لاک ڈاؤن کی اجازت پھر شامل نہ تھی۔ قرآن سوزی کرنے والا بدبخت اسی قانون کی آڑ میں یہ شیطانی حرکتیں کر رہا ہے۔ سویڈن میں مسلم رہنماؤں کی رائے ہے کہ قرآن سوزی ایک جرم ہے اور اس مذموم حرکت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ نفرت انگیزی اور شرمناک عمل ہے، اور ہم ایسی حرکتوں پر اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ایسے واقعات آزاد اظہار کو پامال کرنے اور معاشرتی تقسیم اور نفرت پھیلانے کا باعث ہے۔ ایک مسلمان ماہر سیاستدان بیرول باسکن کا کہنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان پریشان ہیں اور یہ کہ احتجاج کرنا مناسب ہو سکتا ہے، لیکن تشدد کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو بھی ملک کے قوانین اور آزادیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ قرآن سوزی کے واقعات کے مخالف ہونے والے مظاہروں میں سویڈن مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں اور مذہبی رہنما نمایاں طور پر سامنے نہیں آئے۔ سویڈن میں مسلمانوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ بدبخت شخص مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے شیطانی عمل کے بعد مسلمانوں میں شدید اضطراب پیدا ہوگا اور رد عمل آئے گا اور وہ مشہور ہوگا۔ ہمیں قانون کے اندر رہ کر کوشش کرنی چاہیے۔ مسلم ممالک سویڈن پر دباؤ ڈالیں، سویڈن کی مسلم آبادی یہاں کوشش کرے تاکہ آزادی رائے کے قانون میں اس حوالے سے ترمیم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے قانونی
جدوجہد کی ضرورت ہے اور مسلم سیاستدانوں اور ماہرین قانون کو یہ کوشش کرنا ہوگی سویڈن کے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جانا چاہیے اور آزادی تحریر اور تقریر میں توہین مذہب پر عدالت سے رائے لینی چاہیے۔ جہاں تک قرآن سوزی کرنے والے بدبخت شخص کا معاملہ ہے تو وہ خدا کے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا، جس کا ذکر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 4 میں یوں ہے کہ کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو فی الحال کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔